سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت مفتی سلمان ازہری کا بیان رہے گا، جس میں ایک خاص وظیفے کے بارے میں جانیں گے اور ان کی برکتیں جانیں گے۔ تو وہ کون سا وظیفہ ہے جس سے ہمیں بے شمار برکتیں ملیں گی؟ تو چلیے پورا وظیفہ کو سنیں اور پورے بیان کو سنیں، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ بڑی لگتی ہوئی بات ہے، میلاد قریب آ رہا ہے، ہم سب کے لیے علاج بھی ہے، دوا بھی ہے۔ میں تقریباً ہر میلاد میں اس حکایت کو بیان کرتا ہوں۔ سعادت الدارین میں موجود یہ حکایت ایمان افروز ہے۔ ایک غریب آدمی، مفلس آدمی، قرض میں ڈوبا ہوا، پریشان حال، کئی لوگوں کے قرضے لیا ہوا آدمی تھا، اور اس کے جو قرض دار تھے انہوں نے پیسے مانگے۔ جب وہ دے نہیں سکا تو قاضی اسلام جو اس وقت تھے ان کے پاس مقدمہ کر دیا کہ یہ ہمارے پیسے لیتا ہے، کھا جاتا ہے، دیتا نہیں۔ قاضی نے بلایا اور کہا کیوں نہیں دیتا؟ کہا غریب آدمی ہوں، پیسے نہیں ہیں۔ کہا یہ بہانہ نہیں چلے گا، ان لوگوں کے جو تو نے قرضے لیے، قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ جو آتم ہتیا کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، سن لو، بزدل نہ بنو، جان تمہاری بڑی قیمتی ہے۔ قرض میں اگر آج ڈوبے ہو، میاں اندھیرا آنے کے بعد اجالا بھی رب ذوالجلال ہی لاتا ہے۔ زندگی میں اگر اندھیرا آیا تو ڈرنا نہیں، کل کی صبح ہونے والی ہے، سورج تو نکلے گا۔ اب وہ قرضدار کو قاضی نے کہا 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں، اگر ان کا قرضہ دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تجھے جیل میں ڈال دوں گا، جیل میں بھیج دوں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیوی تھی، روتا ہوا باہر نکلا۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا بات؟ بتایا ایسا ایسا معاملہ ہے، قرض میں پریشان ہوں۔ اس بزرگ نے کہا کوئی بات نہیں، دنیا میں تجھے اگر تکلیف ہوئی ہے تو ایک کام کر، رات کو جا، نماز عشاء کے بعد کسی ایک اندھیری کوٹھری میں بیٹھ کر کثرت سے میرے آقا پر درود بھیج، حضور کو یاد کر اور اپنے غم کی داستان حضور کو ہی سنا۔ ان کا دربار آج بھی کھلا۔ اس نے اس بات میں ہمت محسوس کی اور گھر آیا۔ رات کا وقت جیسی ہوا، نماز عشاء کے بعد کمرہ بند کر کے ایک اندھیری کوٹھری میں رونے لگ گیا۔ اور جب کسی پر غم آ جاتا ہے تو بے اختیار آنسو بھی نکلتے۔ درد اس طرح کا تھا کہ کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی، بیوی بچوں کو پالے کیسے اور قرضہ ادا کیسے کرے۔ روتا روتا درود تو پڑتا رہا، اور جب کافی رات ہو گئی، آنکھ لگ گئی، وہیں گر گیا، بستر پر لمبا ہو گیا۔ اور میرے عزیزو، یہی وہ رات تھی جب خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ اللہ، وہ آفتاب رسالت، چمکتا ہوا چہرہ، گلاب کی پنکھڑیوں والے لب، جب میرے آقا تشریف لائے یہ کھل گیا، اور خواب میں ہی میرے آقا کے قدموں میں گرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے میرے غلام، کیا تو نے مجھے یاد کیا؟ کیا تو نے مجھے پکارا؟ ایک بات ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، محمد کو ہم غم گساروں میں ڈھونڈو، محمد کو ہم بے قراروں میں ڈھونڈو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کا دل ٹوٹ جائے اس کے ہاں تشریف لاتے ہیں۔ اب اس غریب نے رونا شروع کیا، آقا میرے حال سب آپ پر آیا ہیں، آپ جانتے ہیں میں مفلس آدمی، غریب آدمی، تنگ دست آدمی۔ یہ حضور کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے، حضور کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ۔ رونے لگا، کہا کہ میں قرض سے پریشان ہوں، قاضی نے مجھے کورٹ میں بلا کر کے کہا 3 دن میں اگر قرضہ نہیں دے گا تو جیل میں ڈال دوں گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب عطا ہیں، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا ایک کام کر، کل صبح اٹھنے کے بعد شہر میں چلے جانا، شہر میں بادشاہ کا ایک وزیر ہے، اس کا فلاں نام ہے، وہ میرا بڑا عاشق ہے، میرا بڑا عاشق ہے، اس کے پاس جا کر کے کہہ دینا کہ تجھے رسول اللہ نے بھیجا، اور جتنے مال کی ضرورت ہے اس سے لے لینا۔ خواب میں میرے آقا نے فرمایا۔ اب اس غریب نے، اس مفلس آدمی نے یہ پوچھا، یا رسول اللہ، بادشاہ کے وزیر کا دربار بڑا، لوگ بڑے آتے ہیں، اگر میں جاؤں، پہلی تو میری کوئی حیثیت نہیں، میں غریب فقیر آدمی، اور کہہ دوں کہ رسول اللہ نے بھیجا، وہ اگر پوچھے گا ثبوت تو میں کیا ثبوت دوں، کوئی پروف، کیا میں پروف دوں؟ سنیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ تجھ سے سوال کر لے
تو اتنا کہہ دینا बेशक اس کے اور میرے بیچ میں ایک راز کی بات ہے جو کوئی نہیں جانتا. حضور نے راز کی بات بیان کی. جو وزیر ہے اس کا ایک راز ہے جو میں تجھے بتاتا ہوں. اس نے آج تک اپنی بیوی کو نہیں بتایا. وہ روزانہ رات کو سونے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک 1000 بار مجھ پر درود بھیجتا ہے. ہر رات کو چھپ کر کے 1000 بار درود بھیجتا ہے. لیکن اس کے پاس جانا تو یہ کہنا کہ اے وزیر کل کی رات تو نے درود پڑھنا بھول گیا اور سو گیا غفلت میں. کل کی رات تو نے درود نہیں پڑھا. جا کر کے اتنی بات کہہ کے میرے آقا نے فرمایا اب یہ غریب آدمی وزیر کے دربار میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں آپ سے اپنی حاجت لے کر کے آیا ہوں, مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے. وزیر نے کہا کہ میاں آج لوگ بڑی بات کرنے لگ گئے, مانگنا بھی ہے تو صحیح سے نہیں مانگتے, ایسی بات کرتے ہیں. حضور نے بھیجا, کیسے تو کہتا ہے؟ اس فقیر نے کہا, بڑے اس کو یقین تھا, اس نے کہا ہاں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا روزانہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے تو 1000 بار درود پڑھتا ہے اور کل کی رات بھول گیا اور غفلت میں سو گیا. اتنا سنتے ہی وہ اپنی کرسی سے اچھل آیا اور کہا یہ بات میں نے اپنی بیوی کو تک نہیں بتائی, کسی کو نہیں معلوم, اور اگر تو جانتا ہے تو آج تو میں کامیاب ہو گیا, آج تو میں کامیاب ہو گیا. اب مجھے یقین ہوا کہ میرا درود حضور تک پہنچ بھی رہا تھا, میرے آقا سن بھی رہے تھے. اے آنے والے بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا میری یہ حاجت ہے. اس وزیر نے کہا ایک دو نہیں, میرا پورا خزانہ تیرے لیے ہے. آج تو نے جو بشارت لائی ہے, آج جو خوشخبری لائی ہے, وہ میری زندگی کی معراج ہے. جس مصطفیٰ کے لیے میں رات رات بھر بیٹھ کر کے درود پڑھتا تھا, ایک غریب نے میرے مصطفیٰ کی بشارت میرے گھر تک لائی ہے. عزیزان گرامی وقار, وہ خوش ہو کر بہت سارے مال سے اسے نوازا. سنو ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا, اصل بات تو یہاں شروع ہوتی ہے. اب وہ لے کر کے آیا, 2 دن بھی نہیں گزرے تھے, قاضی اسلام کے پاس آیا اور قاضی صاحب سے کہا ان قرضداروں کو بلاؤ جو مجھے بار بار قرض کا تقاضا کرتے ہیں, مال کا تقاضا کرتے ہیں. انہیں بلایا گیا. قاضی اسلام عدالت کی کرسی پر بیٹھے اور اس کے بعد اس مفلس اور غریب نے کہا آج جس کا جتنا قرض ہے سب دینے کو تیار ہوں, مال بھی میرے پاس ہے, پیسہ میرے پاس ہے, سب دے دوں گا. قاضی نے اس کی بات دیکھی اور سنی تو کہا بیٹھ جا کرسی پر تھوڑی دیر کے لیے. تھوڑی دیر بٹھانے کے بعد اب قاضی جو مقدمے میں شروع میں 3 دن پہلے جیل کی دھمکی دیا تھا, اب کہتا ہے اے مفلس غریب آدمی, آج کی عدالت میں فیصلہ بدل گیا ہے, تیرا قرض میں اپنی جیب سے ادا کروں گا, تیرا قرض میں اپنی جیب سے ادا کروں گا. وہ کھڑا ہو گیا, پوچھا 3 دن پہلے تو تم مجھے جیل میں ڈالنے کی دھمکی دے رہے تھے اور آج اپنا قرضہ, میرا قرضہ تم اپنی جیب سے دینا چاہتے ہو؟ یہی بات 3 دن پہلے بھی کر سکتے تھے. قاضی اسلام کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں در حقیقت 3 دن پہلے میں تجھے جانتا پہچانتا نہیں تھا. جب یہاں سے تو چلا گیا, رات کو جب سویا, میرا مقدر جگہ میرے آقا تشریف لائے, خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور تیری طرف دکھا کر کے میرے آقا نے فرمایا اے قاضی اس کا فیصلہ نرم کر دے, یہ غریب میرا امتی ہے, یہ آج مفلس ہے, اس کے لیے نرمی کر. اگر تو اپنے مال سے قرض ادا کرے گا تو میں اللہ کی جنت میں تجھے محل عطا کروں گا. اے غریب, اے مفلس, میں یہ سودا تیرے ہاتھ نہیں بیچنا چاہتا, میں تیرا قرض خود اپنے ہاتھوں سے ادا کروں گا. اب قاضی اسلام بتاؤ کسی کورٹ کا جج کھڑا ہو کر کے کسی مجرم کی طرف سے صفائی دے رہا ہو اور اپنا قرضہ بھی دے رہا ہو, ایسا سننے کو نہیں ملتا. جب قاضی اصرار کرنے لگا اور یہ مفلس آدمی غریب آدمی خود دینے پر اصرار کرتا رہا, یہ دونوں کی تکرار چلتی رہی اور جو مجمع میں قرضدار بیٹھے ہوئے تھے سب اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے. کہا قاضی صاحب آپ بھی رہنے دیں, یہ بھی رہنے دیں, ہم نے اپنا قرضہ معاف کر دیا اور اب بھی اس کو اگر ضرورت ہے تو ہم زندگی بھر اس کو قرض دیتے رہیں گے. ہمیں معلوم نہیں تھا کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ مقام ہے. عزیزان گرامی, وہ عدالت کے اس جلسے سے نکلا شاداں و فرحاں ہو کر کے, خوشحال ہو کر کے. اسی واقعے کی طرف میں اشارہ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں, وہی تو دربار ہے, وہی تاجدار مدینہ ہے جن کی سخاوت کا عالم یہ ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا. اے مسلمانوں, میلاد مصطفیٰ آ رہی ہے, اپنے غموں کی داستان اگر کسی کو سنانا ہے تو اپنے
अपने आका व मौला ताजदार मदीना को सुनाया करो, हुजूर की बारगाह में पेश किया करो, या रसूल अल्लाह आपकी गरीब उम्मत आज इन पर जालिम अगर सवार हैं तो इनका जुल्म आपकी दुआ से टल सकता है। मेरे आका अगर रहम फरमाए, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करें, यकीनन ये हालात जो अबतर हैं वो बेहतर हो सकते हैं। अजीजान गिरामी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ये शान मुस्तफ़ा है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये कायनात में मुसलमानों के लिए आज भी वो दरवाज़ा खुला है। हम क्यों दर बदर की ठोकरें खाएं, इधर उधर जाएं और अपने गमों की दास्तान कभी इसको सुनाया, कभी उस मालदार को सुनाया और जलीलो खार होकर के निकलते रहे। एक दरबार मेरे आका का ऐसा है जहां चोर भी छुपता है, मेरे आका उस पर दामन रहमत डाल देते हैं। ढूंढा ही करें। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी तो जो वीडियो को लाइक करें और इस दुरूद शरीफ का वजीफ़ा आप करें। अगर आपके सर पर कर्ज है या आपको कोई परेशानी है तो दुरूद शरीफ की बरकत से सब दूर हो जाएगी, सारे कर्ज टूट जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अगर वीडियो से अगर ज़रा सा भी लगे कि फ़ायदा हुआ हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सपोर्ट की ज़रूरत है। इस्लामिक कंटेंट देता हुआ हमेशा और रोज़ाना इसी तरीके की वीडियो हमारे चैनल पर आती है जिससे आपको फ़ायदा हो, हमें फ़ायदा हो। तो आपसे दरख्वास्त अपील है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर अता करेगा। तो चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।